یہ تو بہت برا ہوا بیٹا، تم مجھے ایڈریس بتاؤ، میں ان کے خلاف کیس کرواؤں گی، اور اپنے پیرنٹس کا کانٹیکٹ نمبر لکھوا دو تاکہ میں ان سے رابطہ کر کے ان کو بتا سکوں تمہارے بارے میں۔ نہیں میم، ایکچولی میری اسٹیپ مدر ان کو یہاں آنے نہیں دیں گی، پاپا میری ذمہ داری چاچو کے حوالے کر چکے ہیں، میں نہیں چاہتی پاپا کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے۔ آپ میرا پرس لا دیں پلیز، میں کہیں نہ کہیں تو رہنے کا بندوبست کر لوں گی، اب اکیلے ہی رہنا ہے تو حالات کا مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ مینال کا لہجہ بہت دکھی ہو چکا تھا، یہ بات اس نے سچ بولی تھی۔ نہیں بیٹا، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، میرے ساتھ ہی رہو گی۔ میرا نام شمائل ہے، میں یتیم بچوں کے لیے اور بے سہارا عورتوں کے لیے کام کرتی ہوں۔ میری شادی سے 10 سال بعد میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی ایکسیڈنٹ میں۔ ایک بیٹا ہے میرا جو اس وقت امریکہ میں ہے، تعلیم کی غرض سے بہت جلد واپس آنے والا ہے پاکستان۔ میرے ہسبینڈ کروڑوں کی جائیداد اور بزنس چھوڑ گئے ہمارے لیے، مجھ اکیلی پر سارا بوجھ آ گیا۔ اتنے پیسوں کا میں کیا کرتی، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ کچھ رقم اپنے ہسبینڈ کے ایصال ثواب کے لیے ڈونیٹ کر دوں۔ میں نے مختلف اداروں میں سالانہ ڈونیشن جمع کروانی شروع کر دی تاکہ یتیم بچے پڑھائی کر سکے، لیکن مجھے پتہ چلا کہ انتظامیہ وہ پیسے بچوں پر خرچ کرتی ہی نہیں بلکہ اپنی جیبیں بھرنے میں لگی ہے۔ پھر میری ایک دوست کے مشورے پر میں نے خود سے ایک بلڈنگ خریدی اور یتیم بچوں اور لاوارث عورتوں کے لیے رہائش گاہیں بنائی۔ اتنے سارے پیسے کا میں اکیلی کیا کرتی، اسی لیے میں نے پیسوں کو بینکوں میں محفوظ رکھنے کے بجائے غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کیا، اور یہ فیصلہ کارآمد ثابت ہوا۔ بہت سے یتیم بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے ادارے میں، اور بہت بے سہارا خواتین بھی رہائش پذیر ہیں وہاں، جن کو مختلف ہنر سکھا کر اپنے خود کے لیے کچھ کرنے قابل بنایا جاتا ہے۔ سب اللہ کی مہربانی، اور جو اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا کہ میں اس کے بندوں کے کام آ سکوں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی بیٹا کہ خود کو تنہا مت سمجھو، خدا کا شکر ادا کرو کہ تم اس وقت محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، چاہو تو یہاں رہ لو یا پھر ادارے میں رہ لو، جیسے تمہاری مرضی، لیکن میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گی۔ اب دیکھو بیٹا، یہ دنیا بہت ظالم ہے، اکیلی عورت بہت آسانی سے اس ظالم دنیا کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہاں ہر طرف خونخوار بھیڑیے ہیں جو ہر وقت شکار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم ان بھیڑیوں کا شکار بنو۔ یہاں تم بالکل محفوظ ہو، جب تک یہاں رہنا چاہتی ہو رہ سکتی ہو، جب تم اپنے پیرنٹس سے رابطہ کرنا چاہو کر سکتی ہو۔ مینال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ اللہ نے فرشتے کی صورت میں اس خاتون کو بھیجا تھا اس کی مدد کے لیے۔ اچھے لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں اس دنیا میں۔ رونا نہیں بیٹا، خود کو مضبوط بناؤ، اب اگر اکیلے چلنے کا فیصلہ کر ہی لیا تو ثابت قدم رہنا اپنے فیصلے پر۔ وہ مینال کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ مینال نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ تھینکس میم، میں زندگی بھر آپ کی شکر گزار رہوں گی، مینال ہچکچاتے ہوئے بولی۔ میری نہیں، اللہ کی شکر گزار رہنا بیٹا۔ ویسے نام کیا ہے میری بیٹی کا؟ اور مجھے میم نہیں کہنا، آج کے بعد سب مجھے آپا کہتے ہیں، تم بھی یہی کہو گی؟ جی ٹھیک ہے، مینال مسکراتے ہوئے بولی۔ اور میرا نام اینی ہے۔ مینال اپنا نام بولتے بولتے رک گئی اور ان کا اپنا نام اینی بتا دیا۔ نائس نیم، اچھا تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں تمہارے لیے، کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ مینال کی آنکھوں سے پھر سے آنسو جاری ہو گئے۔ مینال جانے کو تو اپنے گھر بھی جا سکتی تھی، اسے اپنے گھر کا ایڈریس پتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ حنان بہت آسانی سے اس تک پہنچ جائے گا، اسی لیے اس نے وہاں نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ حنان اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس یوں ہی کب سے کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، جب سے وہ باعث سے آیا تب وہ یہیں پر کھڑا تھا۔ اسے اپنا کمرہ آج ویران ویران سا لگ رہا تھا، بالکل اس کے دل کی طرح، وہاں بھی ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھتا کمرے میں کہ شاید مینال کہیں سے آ جائے، یا پھر یہ کوئی برا خواب ہو جو آنکھ کھلے اور ٹوٹ جائے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہی حقیقت تھی، اور حقیقت آنکھیں بند کرنے سے بدل نہیں جاتی۔ حنان نے کوٹ کی جیب میں سے مینال کا خط نکال کر سینے سے لگا لیا، جیسے مینال کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ ایک مرد ہوتے ہوئے وہ رو رہا تھا، ہاں وہ رو رہا تھا اپنی شریک حیات کے لیے۔ ابھی تو سوچ ہی رہا تھا کہ مینال کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا، جو غلطی اس سے ہوئی اسے سنوارے گا۔ وہ آج مینال کو یہ بتانے والا تھا کہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مینال کو اس کے گھر لے جانے والا ہے، اس کے گھر والوں سے معافی مانگنا چاہتا ہے، اور مینال کو دھوم دھام سے اس گھر سے دلہن بنا کر رخصت کروا کر یہاں لانا چاہتا ہے۔ مگر یہ جو ہوا، اس کی زندگی ہی لوٹ گئی، جیسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہے وہ مینال کو، مگر مینال تو اس کی زندگی سے ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ حنان ضبط کی انتہاؤں پر تھا، آج وہ بے بس ہو چکا تھا، آج پہلی بار وہ ہارا تھا۔ وہ ہمیشہ سے سوچتا تھا کہ وہ کبھی ہار نہیں سکتا،
وہ جو چاہے اسے مل سکتا ہے، مگر آج وہ ہار چکا تھا ایک لڑکی سے جو اس کی زندگی بن چکی تھی، اس کی شریک حیات۔ حنان وہیں کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا دیوار کے سہارے۔ منال پلیز کم بیک، آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو۔ کچھ دیر بعد حنان کو اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہوا، اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ ماہم کے کمرے کی طرف تھا۔ ماہم اپنے کمرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ اچانک حنان کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا حلق تک خشک ہو گیا۔ حنان کی سرخ آنکھیں، بکھرے بال، ماہم کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ حنان کی طرف بڑھی۔ حنان، میرا کوئی قصور نہیں اس میں، یہ سب کچھ ہانی کا کیا دھرا ہے، پتہ نہیں اس نے منال۔ بس، حنان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے مزید بولنے سے روک دیا۔ خبردار، جو منال کا نام بھی لیا تم نے اپنی زبان سے تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ حنان کے بگڑتے تیور دیکھ کر ماہم ڈر کر پیچھے ہٹی۔ حنان نے منال کے فون پر ویڈیو پلے کرتے ہوئے فون کی سکرین ماہم کی طرف کر دی۔ ویڈیو دیکھتے ہی ماہم کے پسینے چھوٹ گئے۔ اسے لگا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نہیں رہی۔ یہ کہاں سے آئی تمہارے پاس حنان؟ ماہم گھبراتے ہوئے بولی۔ کیوں، تمہیں نہیں پتا کیا؟ حنان نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ تم دونوں نے مل کر برباد کر دی میری زندگی، برباد کر دیا مجھے تم نے اور ہانی نے مل کر، حنان چلاتے ہوئے بولا۔ زندہ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں۔ حنان نے ماہم کو گردن سے دبوچتے ہوئے دیوار سے لگا دیا۔ ماہم نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر حنان کی گرفت مضبوط تھی۔ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں، حنان چلا رہا تھا۔ حنان کے سر پر جنون سوار تھا۔ احسن ابھی ابھی آیا تھا ہاسپٹل سے۔ ماہم کے کمرے سے حنان کے چلانے کی آواز آئی تو جلدی سے اندر کی طرف بڑھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا، ماہم کو چھڑوانے کی کوشش کی حنان سے، لیکن حنان نے دوسرے ہاتھ سے اسے بنا دیکھے دور کیا۔ احسن گرتے گرتے بچا۔ حنان چھوڑو اسے، کیا کر رہے ہو، مر جائے گی ماہم۔ احسن نے آگے بڑھ کر حنان کو کھینچ کر پیچھے کیا اور ایک زوردار تھپڑ حنان کے چہرے پر رسید کیا تو حنان جیسے ہوش میں آیا۔ ماہم وہیں زمین پر بیٹھ گئی کھانستے ہوئے، اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ احسن جلدی سے پانی لے کر اس کی طرف بڑھا، ماہم کو پانی پلا کر بیڈ پر بٹھایا۔ ماہم ڈرتے ڈرتے احسن کے پیچھے چھپنے لگ پڑی۔ بھائی مجھے بچا لیں، حنان مجھے مار ڈالے گا۔ حنان ابھی تک خون خوار نظروں سے ماہم کو دیکھ رہا تھا۔ جلدی سے احسن کی طرف بڑھا۔ آپ کی ہمت کیسی ہے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ حنان خون خوار نظروں سے احسن کو گھورتے ہوئے بولا۔ مام، ڈیڈ۔ حنان زور زور سے ان کو آوازیں دینے لگ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کمرے میں آ گئے۔ کیا ہو گیا حنان؟ ملک صاحب کمرے میں آتے ہی بولے۔ مام، ڈیڈ، کیا آج تک آپ دونوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا کبھی، بچپن سے لے کر اب تک؟ حنان احسن کو گھورتے ہوئے بولا۔ نہیں، دونوں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ ایسا کیوں بول رہے ہو بیٹا، ہم بھلا کیوں ہاتھ اٹھائیں گے تم پر؟ مسز ملک رونا شروع ہو گئی۔ کیا ہو گیا تمہیں حنان، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ ملک صاحب بھی بول پڑے۔ لیکن آج انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ڈیڈ۔ حنان احسن کی طرف اشارہ کرتے وہ بولا تو سب نے احسن کی طرف دیکھا۔ احسن نے افسوس سے حنان کی طرف دیکھا۔ بس کر دو حنان، پوری بات بتاؤ سب کو، احسن غصے سے بول پڑا۔ حنان نے سامنے پڑا جگ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھایا آپ نے؟ حنان ملک پر؟ حنان نے ڈریسنگ پر پڑی سارا سامان نیچے گرا دیا غصے سے۔ مسز ملک جلدی سے آگے بڑھی۔ حنان رک جاؤ، کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ آخر ہوا کیا ہے احسن، کچھ بتاؤ گے ہمیں؟ بڑے ملک صاحب غصے سے بولے۔ ڈیڈ، یہ آپ اسی سے پوچھیں، یہ کیا کر رہا تھا ماہم کے کمرے میں؟ احسن حنان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اگر میں کمرے میں نہ آتا تو شاید یہ اب تک ماہم کا گلا دبا چکا ہوتا۔ احسن کی بات پر سب نے حنان کی طرف دیکھا۔ یہ اسی لائق ہے، حنان ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے اور ہانی نے مل کر میری زندگی برباد کر دی، میں نہیں چھوڑوں گا ان دونوں کو۔ حنان پھر سے ماہم کی طرف بڑھا۔ ملک صاحب سامنے آ گئے۔ آخر ہوا کیا ہے حنان؟ تم ہوش میں تو ہو، کیا کر رہے ہو؟ ماہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آپ اسی سے پوچھیں ڈیڈ، اس نے کیا بگاڑا میرا؟ جانتے ہیں آپ منال گھر چھوڑ کر کیوں گئی؟ ان دونوں کی وجہ سے۔ ماہم اور ہانی نے منال سے یہ کہا کہ میں اور ماہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اسی لیے وہ یہاں سے چلی گئی تاکہ میں ماہم سے شادی کر کے خوش رہ سکوں۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے منال کو، وہ اپنے گھر بھی نہیں گئی، پتہ نہیں کہاں ہے وہ، یہ سب ان دونوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ بس کر دو حنان، جو منہ میں آ رہا بولی جا رہے ہو۔ مسز ملک مزید نہیں سن سکی۔ ماہم ایسا کیوں کرے گی، اور ہانی، وہ تو تمہاری دوست ہے نا، وہ بھلا ایسا کیوں کرے گی؟ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہوگا اور تم صرف شک کی بنیاد پر الزام ماہم اور ہانی پر ڈال رہے ہو۔ ثبوت چاہیے آپ سب کو؟ یہ رہا ثبوت مام۔ حنان نے پیج ان کی طرف بڑھا دیا اور فون پر ویڈیو بھی آن کر دی۔ مسز ملک کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انہوں نے فون ملک صاحب کی طرف بڑھایا اور پیج بھی۔ سب نے باری باری وہ ویڈیو دیکھی اور منال کی تحریر بھی۔
अब तो यकीन आ गया होगा आप सबको मेरी बात का। हनान हैदर के हाथ से फ़ोन और पेज पकड़ते हुए बोला। माहम क्या है ये सब? माहम के पापा गुस्से से बोले। माहम कुछ नहीं बोली, बस सर झुकाए खड़ी आंसू बहाती रही। माहम, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। मिसिज मलिक भी बोल पड़ी। खैर जो भी हुआ हो, माहम से गलती हुई मैं मानता हूँ, लेकिन हनान तुमने जो माहम के साथ किया उसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी एहसन से। एहसन माहम के हक में बोला। माफ़ी किस बात की? माफ़ी तो इसे मुझसे मांगनी चाहिए। इसकी वजह से मेरी बीवी घर छोड़कर चली गई, दर दर की ठोकरें खाने, सिर्फ और सिर्फ इसकी गलती की वजह से, और आप उल्टा मुझसे ही माफ़ी मांगने को कह रहे हैं। हनान तब चुका था एहसन की बात पर। मिनाल माहम की वजह से नहीं गई इस घर से, वो तुम्हारी अपनी कोताहियों की वजह से घर छोड़कर गई है, क्योंकि तुमने उसे कभी बीवी का दर्जा ही नहीं दिया। तुम तो बस उसे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। अगर तुम अपनी बीवी के साथ ज़रा सा भी अच्छा सलूक करते, उसके साथ मुखलिस रहते, तो वो तुम्हें छोड़ कर ना जाती। तुम तो अपनी वो चीप सी दोस्त हानि के साथ ही घूमते फिरते नजर आते थे हमेशा। अब ये सब तो तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है जो तुम हम पर इल्ज़ाम डाल रहे हो। एहसन भी चुप रहने वालों में से नहीं था, हर बात का जवाब बखूबी देना जानता था। हानि के बारे में आप लोग सच नहीं जानते, वो बहुत बड़ी मुजरिम थी भाई। अगर आज हनान वक्त पर ना पहुंचता तो शायद मैं यहाँ आप सबके सामने जिंदा नहीं खड़ी होती। माहम की बात पर सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। माहम ने सुबह होने वाले हादसे के बारे में बता दिया सबको। एहसन के दिल में हनान के लिए नरमी पैदा हुई। वो उसकी तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले ही हनान हैदर की तरफ बढ़ गया। मेरी गाड़ी की कीस किधर है हैदर? हनान हैदर की तरफ मतवज्जा हो गया। अब कहाँ जा रहे हो तुम हनान? कुछ देर पहले ही तो घर लाया हूँ मैं तुम्हें। हैदर हैरानगी से उसकी तरफ देखकर बोला। और बारिश हो रही है बाहर, कहाँ जाना है तुम्हें इस वक्त? हैदर के सवालों पर हनान का सर चकरा गया। हैदर कीज ला दो मुझे प्लीज़, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। मैं कुछ देर बाहर जाना चाहता हूँ, हनान जोर से बोला तो हैदर कमरे से बाहर निकल गया। हैदर ने कीज लाकर हनान को दी तो वो कमरे से बाहर निकल गया। अरसल और जोहान को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया। अरसल तो आ गया, मगर जोहान शहर से बाहर था, इसीलिए नहीं आ सका। अरसल आया तो हनान ने उसे खुद पर बीती सारी कहानी सुना दी। अरसल भी परेशान हो चुका था। अब तो रात हो चुकी थी। सुबह मिनाल घर से निकली थी। अगर अपने घर नहीं गई तो कहाँ गई? हनान, हो सकता है वो अपनी किसी दोस्त के घर या फिर किसी रिश्तेदार के घर चली गई हो। हम ऐसा करते हैं, वहीं चलते हैं भाभी के घर। किसी हमसाए से फ़हीम का या फिर अंकल का कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। चलो चलते हैं। अरसल गाड़ी में बैठ गया, लेकिन हनान वहीं खड़ा रहा। कोई फ़ायदा नहीं वहाँ जाने का, सुबह गया था मैं। अच्छा ऐसा करते तुम कहीं दूर रुक जाना उनके घर से, मैं उनके हमसायों से बात करके देखता हूँ। अब हम हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते ना? अरसल की बात पर हनान सर हिलाते गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके मिनाल के घर की तरफ रवाना हो गए। मिनाल ने अपने हाथ पर बंधी पट्टी खोल दी। उसके हाथ का जख्म ठीक हो चुका था। ये तो बैरूनी जख्म था, ठीक हो गया, मगर जो जख्म रूह पर लगे हैं वो कभी नहीं भर सकते। हनान की बेवफाई के जख्म। अगर अपनाना नहीं था तो झूठे ख्वाब भी ना दिखाते आप हनान। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने आप पर भरोसा करके। शायद मैं हानि की बातों पर यकीन ना करती, मगर वो वीडियो वो तो झूठी नहीं थी ना हनान। शायद मुझसे गलती होगी आपको समझने में। सही कहा था आपने, जो मैं हूँ वो मैं दिखता नहीं, और जो मैं दिखता हूँ वो मैं हूँ नहीं। मिनाल हंस पड़ी। अजियत के इन लम्हात में भी वो हनान की बातों पर हंस रही थी। टूट चुकी थी वो, मगर फिर भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो बिखरना नहीं चाहती थी। अगर बिखर भी जाती तो किसके सहारे? अब उसको सहारा देने वाला कोई नहीं था। हाँ, मगर एक ज़ात है ऐसी जो हमें कभी ना उम्मीद नहीं लौटाती, हर हाल में हमारा साथ देती है। चाहे हम जितने भी गुनाह करें, बस एक बार रो कर गिड़गिड़ा कर गुनाहों की माफ़ी मांग ले तो हमें माफ़ कर देती है। और वो ज़ात है अल्लाह की जो गफूर रहीम है। हालात जैसे भी हो जाए, हमारी हर उम्मीद अल्लाह से होनी चाहिए। सब्र शुक्र करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। मिनाल के दिल से उसे आवाज़ आई, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है सब्र। मिनाल ने ये लफ्ज़ दोहराया। हाँ, मैं सब्र करूँगी, अल्लाह के सहारे ये ज़िंदगी गुजारूँगी। आंखें बंद करके लेट गई, सोने की कोशिश कर रही थी, मगर नींद अब उसे कहाँ आने वाली थी। सब्र आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा उसे, अब इतनी जल्दी तो नहीं आएगा सब्र, कुछ वक्त लगेगा। अरसन ने मिनाल के घर के साथ वाले घर से फ़हीम का नंबर लाकर हनान को दिया। ये लो हनान, फ़हीम का नंबर ही मिल सका, ये लो बात करो तुम। मैं बात करूं? पागल हो तुम? हनान अरसल पर ताप गया। तो कौन करेगा बात?
मैं बात करता अच्छा तो नहीं लगूंगा ना हनान? सारी दुश्मनी साइड पर रखकर बात करनी पड़ेगी तुम्हें, मिनाल भाभी की खातिर। अरसल की बात पर हनान ने नंबर उसके हाथ से खींचने के अंदाज से पकड़ा और फ़ोन में डायल करने लग पड़ा। अरसल ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। नंबर डायल करने के बाद काफ़ी देर तक फ़ोन कान से लगाए खड़ा रहा। बेल जा रही थी लेकिन फ़हीम फ़ोन नहीं उठा रहा था। आखिरकार हनान तंग आकर कॉल काटने ही लगा था कि कॉल पिक कर ली गई। हेलो, हनान बोल रहा था मगर दूसरी तरफ से कोई नहीं बोल रहा था। चंद सेकंड बाद दूसरी तरफ से सिसकियों की आवाज़ आई। हनान। हनान में सानिया। सानिया की आवाज़ सुनते ही हनान का दिल तड़प उठा। रो क्यों रही हो तुम सानिया? क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? कहीं फ़हीम ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें, या फिर उसके घर वालों ने? हनान सब कुछ भूलकर परेशानी में बोला। नहीं हनान, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अरसे बाद तुम्हारी आवाज़ सुनी है ना तो खुद को संभाल नहीं सकी। तुम बताओ कैसे हो? मिनाल और घर वाले, मॉम डैड सब ठीक हैं? सानिया खुद को रिलैक्स करते हुए बोली। हाँ बाकी सब तो ठीक है सानिया, बस एक प्रॉब्लम है, वो ये कि मिनाल घर छोड़कर चली गई है। तो मैं यही पूछना चाहता था कि मिनाल तुम लोगों के साथ तो नहीं? मगर जब घर गया तो तुम लोग वहाँ थे ही नहीं। नहीं हनान, मिनाल हमारे साथ तो नहीं है, हम कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। मगर ये सब कैसे हो गया हनान? मिनाल ने ऐसा क्यों किया आखिर? सानिया भी परेशान हो चुकी थी। ये सब बातें फ़ोन पर नहीं हो सकती। तुम फ़हीम के साथ मिलने आ जाओ या फिर मुझे बताओ एड्रेस, मैं आ जाता हूँ। हनान और अरसल सानिया की बताई गई जगह पर पहुंच चुके थे। चंद मिनट बाद सानिया फ़हीम के साथ वहां पहुंची। फ़हीम के चेहरे पर तासरात कुछ अच्छे नहीं थे। कहाँ है मिनाल? फ़हीम आते ही बोल पड़ा। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ क्यों होता? हनान माथे पर बल डालते हुए बोला। तुम्हारी जिम्मेदारी थी मेरी बहन हनान। सिर्फ निकाह करने शोहर बन जाना काफ़ी नहीं होता, और भी प्राइज होते हैं शोहर के। अपनी बीवी का मुहाफिज होता है शोहर, और तुम अपनी बीवी की हिफाजत भी नहीं कर सके। फ़हीम नॉन स्टॉप बोलता चला गया। मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। जैसे ही मिनाल मिल गई मैं उसे वापस ले जाऊंगा घर, और तुमसे खुला दिलवा दूंगा। हनान कड़े तेवरों से उसकी तरफ बढ़ा और फ़हीम को गिरेबान से पकड़ लिया। दोबारा ऐसी बात मत कहना। बहनोई हो इसलिए लिहाज करो, वरना अभी ज़मीन में गाड़ देता। मिनाल सिर्फ मेरी है, मेरी। उसे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। अरसल और सानिया दोनों जल्दी से आगे बढ़े। हनान छोड़ो फ़हीम को। अरसल ने छुड़वाने की कोशिश की मगर हनान की गिरफ्त मजबूत थी। बहुत जल्द ढूंढूंगा मैं उसे, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। आई एम सॉरी सानिया, तुम्हें और तुम्हारे शोहर को इस वक्त तकलीफ दी, जा सकते हो तुम लोग। हनान उसका गिरेबान छोड़ते हुए बोला। ये क्या बदतमीजी थी हनान? के वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं है, एक दूसरे का साथ देने का है। हनान को बाजू से खींचते हुए अरसल ने उसे जाने से रोका। क्या कहा? बदतमीजी मैं कर रहा हूँ? अरसल तुम मेरे साथ हो या फ़हीम के? हनान उल्टा उस पर तप गया। लड़ाई मैंने शुरू नहीं की, उसने शुरू की है। देखो हनान, इस वक्त सब परेशान है, तुम भी परेशान हो, फ़हीम भी परेशान है। मिनाल अगर तुम्हारी बीवी है तो फ़हीम की भी बहन है, तुम दोनों इस वक्त परेशान हो। फ़हीम जज्बाती हो गया था। क्या हो गया यार? अगर कुछ कह भी दिया उसने तुम्हें तो वो सिर्फ मिनाल का भाई नहीं, तुम्हारा बहनोई भी है। माजरत करो। और फ़हीम नहीं, फ़हीम भाई बोलो। अरसल की बात पर हनान की बहुएं उचकाते हुए अरसल की तरफ देखा। सॉरी मैं बोलूं? जी मैं तुमसे कह रहा हूँ। हनान की नज़र आंसू बहाती सानिया पर पड़ी तो वो गहरी सांस लेते हुए फ़हीम की तरफ बढ़ा। आई एम सॉरी फ़हीम, मेरा मतलब है फ़हीम भाई। अरसल के घूरने पर उसने जुमला मुकम्मल किया। आई एम सॉरी टू, मैं जज्बात में कुछ ज़्यादा ही बोल गया। मुझे अंदाज़ा हो चुका है तुम्हें मिनाल की फ़िक्र है। जो शख्स अपनी बहन के सामने बीवी की मोहब्बत में बहनों का गुरबान पकड़ सकता है, वो अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत करता है। आखिरी जुमला फ़हीम मुस्कुराते हुए बोला तो हनान ने आगे बढ़कर फ़हीम की शर्ट ठीक की और मुस्कुरा दिया। सानिया और अरसल भी मुस्कुरा दिए। इट्स ओके हनान। अरसल ने उसे गले लगा लिया। अब ये बताओ करना क्या है? फ़हीम उसे खुद से अलग करते हुए बोला। हम यहाँ इसलिए आए थे कि शायद मिनाल का कुछ पता चल सके। आपके कोई और रिलेटिव्स के? मिनाल किसी रिलेटिव के घर या अपने किसी दोस्त के घर चली गई हो? नहीं हनान, हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, और मिनाल की बस एक ही दोस्त थी, वो भी अब यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। और शादी के बाद मिनाल का उससे कोई राब्ता नहीं हो सका। लेकिन हनान, ऐसा हुआ क्या तुम दोनों के दरमियान जो मिनाल ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? सानिया जब से आई थी अब बोली थी। हनान ने पेज निकालकर सानिया की तरफ बढ़ा दिया और वीडियो प्ले करके फ़ोन भी बढ़ा दिया। सानिया ने पढ़कर फ़हीम की तरफ बढ़ा दिया। दोनों ना समझी से फ़हीम की तरफ देखने लग पड़े। ये सब किया धरा माहम और हानि का है, और एक गलती मुझसे हुई जो मैं माहम के कमरे में चला गया। यही गलती मेरे गले का फंदा बन गई और मेरी खुशियों को निगल गई। हनान का लहजा दर्द भरा था। फ़हीम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम परेशान मत हो
حنان ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، مل کر ڈھونڈ لیں گے ہم مینال کو۔ فہیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم پریشان مت ہو حنان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مل کر ڈھونڈ لیں گے ہم مینال کو۔ تم اپنی طرف سے کوشش کرو، میں اپنی طرف سے مینال کو تلاش کرتا ہوں۔ مینال جتنی تمہیں عزیز ہے اتنی مجھے بھی، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب بھی میری ضرورت محسوس ہو یاد کر لینا اپنے بھائی کو۔ اب ہم چلتے ہیں گھر، پھر کسی کو بتا کر نہیں آئے ہم، اگر ابھی گھر نہیں گئے تو کہیں اماں ابا پریشان نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ حنان نے فہیم کو گلے لگا کر خدا حافظ کہا اور ثانیہ کی طرف بڑھا۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، تمہارا لائف پارٹنر بہت اچھا ہے، تمہاری چوائس بیسٹ ہے۔ ثانیہ نے آگے بڑھ کر اپنے اکلوتے بھائی کو گلے سے لگا لیا۔ اور میری بھی دعا ہے کہ تمہیں مینال جلد از جلد مل جائے، آمین۔ یہ کہہ کر مسکراتے ہوئے ثانیہ اس سے الگ ہوتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ فہیم پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اب کیا کرنا ہے حنان؟ ان کے جاتے ہی ارسل پریشانی سے حنان کی طرف بڑھا۔ تم گھر جاؤ ارسل، میں گھر نہیں جا سکتا۔ جب میں گھر جاتا ہوں مجھے مینال نظر نہیں آتی گھر میں، اور ماہم جب اس کو دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں جان سے مار دوں اسے۔ حنان صبر سے کام لو، اگر اسی طرح چلتا رہا تو تم پاگل ہو جاؤ گے، خود کو سنبھالو اور ہمت سے کام لو، اس طرح تو کبھی نہیں ڈھونڈ سکتے تم مینال کو۔ کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا تم نے ابھی تک، پہلے کچھ کھا لو پھر آگے بڑھنا۔ اور اب تم جاؤ گے بھی تو کہاں؟ ہر جگہ دیکھ چکے ہو تم، اب تو صبح ہونے والی ہے، چلو میرے ساتھ میرے گھر چلو، کچھ کھا لو۔ گھر نہ جاؤ میری طرف چلو۔ ارسل اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا۔ ارسل نے زبردستی حنان کو کھانا کھلایا اور میڈیسن میں نیند کی گولی ملا کر کھلا دی تاکہ یہ کچھ دیر سو سکے۔ میڈیسن کھلانے کے بعد ارسل نے اسے وہیں سونے کو کہا، لیکن حنان سونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ضد کر رہا تھا اسے جانا ہے مینال کو ڈھونڈنے۔ آہستہ آہستہ اس کا سر بھاری ہونے لگ پڑا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں بیڈ پر گر سا گیا۔ ارسل نے اس کے شوز اتروا کر اس پر کمبل اوڑھ دیا اور لائٹ آف کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، اور باہر جاتے ہی حیدر کو کال کر کے بتا دیا کہ حنان اس کے گھر ہے تاکہ گھر والے پریشان نہ ہو جائیں۔ اگلی صبح مینال کمرے سے باہر آئی تو شمائلہ آپا ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی۔ وہ شاید مینال کا انتظار کر رہی تھی۔ مینال کو باہر آتے دیکھا تو مسکرا دی۔ آؤ اینی بیٹا، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، بہت وقت گزر گیا کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے ہوئے۔ 5 سال ہو گئے احمد کو یہاں سے گئے ہوئے، تب سے اکیلے کھانے پینے کی عادت سی ہو گئی ہے، مگر آج میں بہت خوش ہوں، تمہارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کروں گی۔ مینال ہچکچاتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ احمد کون؟ آپا میں کچھ سمجھی نہیں، مینال نہ سمجھی سے بولی۔ ارے ہاں، وہ میں تمہیں بتانا بھول گئی، احمد میرا اکلوتا بیٹا ہے جو اسٹڈی کے لیے باہر کے ملک گیا ہوا ہے، 1-2 دن میں واپس آنے والا ہے، پھر ہم کراچی چلے جائیں گے۔ کراچی کیوں آپا؟ مینال کو ان کی بات پر حیرانگی سی ہوئی۔ بیٹا کیونکہ میرا گھر کراچی میں ہے، یہاں تو میں ایک بزنس میٹنگ کے لیے آئی تھی، یہ گھر بھی میرا ہی ہے، جب اصغر صاحب، میرا مطلب میرے شوہر زندہ تھے تب ہم یہیں رہتے تھے احمد کے ساتھ، مگر ان کے گزرنے کے بعد میرا یہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے کراچی میں گھر خرید لیا۔ اپنے میکے کے پاس بزنس بھی سنبھالنا تھا اور احمد کو بھی، ایسے میں مجھے احمد کو 10 سال کی عمر میں بورڈنگ اسکول بھیجنا پڑا۔ بہت مشکل وقت گزارا ہے میں نے اپنے بیٹے کے بغیر، اب تو جیسے ساری دعائیں پورے ہونے والی ہیں، اب بس پڑھائی مکمل ہو گیا اس کی، اب خود سے مزید دور نہیں جانے دوں گی میں اپنے بیٹے کو۔ تم شروع کرو ناشتہ، میں بھی نہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہوں، یہ باتیں تو پھر کبھی بھی ہو جائیں گی۔ مینال سوچ میں پڑ چکی تھی، پتہ نہیں گھر میں سب کیسے ہوں گے، پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا یا نہیں، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سب بھول جائیں گے۔ حنان کی آنکھ کھلی تو خود کو ارسل کے گھر میں پایا، جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف دوڑا۔ مجھے مینال کو ڈھونڈنے جانا تھا اور میں سو گیا، شٹ۔ ارسل نے حنان کو باہر جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑا۔ رکو حنان، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ حنان نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو ارسل گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حنان نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ارسل اور حنان سب سے پہلے تھانے گئے رپورٹ درج کروانے، انہوں نے رپورٹ تو درج کر لی مگر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لیٹر سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کی بیوی اپنی مرضی سے گئی ہے، ہم کوشش کریں گے، اگر ہمیں کوئی خبر ملی تو بتا دیں گے ہم آپ کو، اپنا کانٹیکٹ نمبر تو لکھوا دیا ہے آپ نے، بس جیسے ہی ہمیں کچھ پتہ چلا ہم فوراً بلا لیں گے آپ کو، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ حنان کو مجبوراً گھر جانا پڑا۔ ارسل نے زبردستی اسے گھر بھیجا کہ جا کر فریش ہو آئے، کیا حال بنا رکھا ہے اپنا۔ حنان گھر گیا تو بنا کسی سے بات کیے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ واش روم کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ بول پڑا، مینال میرے کپڑے نکال دو یار، پھر جب یاد آیا کہ مینال تو یہاں ہے ہی نہیں تو سر جھٹکتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گیا، کپڑے نکالتے ہوئے واش روم چلا گیا۔
मिसिज मलिक हनान के वॉशरूम से बाहर आने से पहले नाश्ता लाकर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। हनान तौलिए से बाल खुश करते हुए बाहर निकला। सामने माँ को बैठे देखकर ठठक गया। माँ, आप ये सब वापस रखवा दें प्लीज़, मुझे कुछ नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे, ड्रेसिंग के सामने बाल बनाते हुए बोला। मिसिज मलिक तड़प कर रह गई बेटे की हालत पर। हनान बेटा, खाने से कैसी दुश्मनी, आओ मेरे बेटे नाश्ता कर लो, थोड़ा सा खा लो प्लीज़। चची जान ने भी कुछ नहीं खाया कल से। हैदर अचानक वहाँ आ गया। हनान, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं मगर हमारा भी तो ख्याल करो। मैं मानता हूँ माहम की गलती है, लेकिन माहम की वजह से तुम बाकी सबसे क्यों मुंह मोड़ रहे हो? हम सब ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा यार? देखो चची जान को तुम्हें क्या लगता है इनको दुख नहीं है मिनाल के जाने का? इनका हाल देखो यार, तुम्हारी वजह से परेशान है ये। चचा जान भी सुबह नाश्ता किए बगैर चले गए। बाकी सबका भी यही हाल है, किसी का दिल नहीं कर रहा, किसी को भूख नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा यार? हैदर की बातों पर हनान को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जल्दी से आगे बढ़कर माँ से लिपट गया। आई एम सॉरी मॉम। मिसिज मलिक ने उसका माथा चूम लिया। नहीं मेरी जान, मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे, बस परेशान हूँ तुम्हारे लिए। मेरे बेटे की खुशियों को नज़र लग गई किसी की। कितनी खुश थी मैं जब जब तुम्हें और मिनाल को एक साथ देखती थी, दिल को सुकून सा महसूस होता था। लेकिन पता नहीं फिर किस गलती की सज़ा मिल रही है हमें। अब जब तुम्हें इस हाल में देखती हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। बस अल्लाह पाक जल्दी से मेरे बेटे को उसकी खुशियाँ लौटा दे, बस यही दुआ है मेरी, आमीन। चलो अब नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। हनान को ना चाहते हुए भी नाश्ता करना पड़ा अम्मा की खातिर। हैदर हनान को नाश्ता करते देखकर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हैदर नीचे सीढ़ियाँ उतरते हुए परी से टकरा गया। उफ, एक तो तुम जब भी मिलते हो यूं ही टकराते हो, और कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? परी आंखें सिकोड़ते हुए बोली। हाँ हाँ, मुझे और कोई काम नहीं, बस यही इंतज़ार रहता है कि परी मैडम आए और मैं उनसे टकराऊँ और उनको पहली नज़र में मुझसे प्यार हो जाए, जैसा फिल्मों में होता है। हैदर भी तब चुका था। ओह रियली, तो फिर हुआ क्या? परी गाल पर हाथ रखते हुए मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली। क्या? हैदर को उसकी अदा बहुत भाई। दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया परी के इस अंदाज पर। वो ही लव एट फर्स्ट साइट कहकर परी ने ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी, मगर भाग नहीं सकी। हैदर ने उसे बाजू से खींचकर वापस अपने सामने किया। अगर मैं कह दूं हो गया है तो? हैदर के जवाब पर परी के तो हाथ पांव फूल गए। तो क्या? मुझे जाने दो, मैं आंटी से मिलने आई थी। परी अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर हैदर ने बहुत मजबूती से उसका बाजू थाम रखा था। हैदर मेरा बाजू छोड़ो, क्या मस्त है? परी घबरा गई थी, जबकि हैदर शौक निगाहों से मुस्कुराते हुए उसी की तरफ देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, परी ऊपर की तरफ देखते हुए बोली तो हैदर ने उसका बाजू छोड़ दिया जल्दी से। हाथ छूटते ही परी ने ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। जब हैदर ने ऊपर देखा तो कोई नहीं था वहाँ। परी ऊपर खड़ी अंगूठा दिखा रही थी उसे। हैदर मुस्कुराते हुए बालों में हाथ फेरते हुए नीचे चला गया और ऊपर परी चली गई। परी कमरे में दाखिल हुई सलाम करते हुए। अरे क्या हुआ, आज मेरे हनान भाई का मूड क्यों ऑफ है? परी अंदर आते हुए बोली। अरे परी, आओ बैठो बेटा, नाश्ता करो। वो हनान की तबीयत थोड़ी ख़राब है इसीलिए। मिसिज मलिक ने बहाना बना दिया। वो नहीं चाहती थी कि हनान के सामने फिर से मिनाल की बातें दोहराई जाएं। मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस में ज़रूरी काम है, मुझे फिर मिलता हूँ। हनान कमरे से बाहर निकल गया खुदा हाफिज कहते हुए। परी समझ चुकी थी ज़रूर कोई बात है, मगर उसने कोई सवाल नहीं किया। आंटी, मैं आपको याद करवाने आई थी कि मेरा बर्थडे है संडे को, आप भूल तो नहीं गई ना? नहीं नहीं बेटा, ये भी कोई भूलने वाली बात है, हम सब आएंगे, बस दुआ करो सब ठीक हो जाए तब तक। तुम्हारी भाभी घर छोड़कर चली गई हैं, इसी वजह से हनान परेशान है। मिसिज मलिक ने सारी बात परी को बता दी। परी को बहुत दुख हुआ माहम और हानि के बारे में जानकर। उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। पता नहीं भाभी कहाँ होगी, किस हाल में होंगी। हाँ बेटा, हम लोग भी कल से इसी परेशानी में हैं। पूरी रात नहीं सो सकी मैं। सारी रात मिनाल के बारे में सोचती रही। मिनाल ने बहुत जल्दबाजी की मुझसे बात करती, मैं समझाती हनान को, मगर उसने बिना किसी से बात किए ये सोचते हुए कि इसी में हनान की भलाई है, ये कदम उठा लिया। अब बस यही दुआ है कि कोई मौजज़ा हो जाए और जल्दी से जल्दी मिनाल वापस आ जाए। आमीन। परी ने दिल से आमीन कहा। उसने हनान को दिल से अपना भाई माना हुआ था, क्योंकि उसका कोई भाई बहन नहीं था। हनान को उसने भाई मान लिया, और बस यही बात थी कि वो हनान को दुखी नहीं देख सकती थी। मैं चलती हूँ आंटी, मैं मामा को बता कर नहीं आई, वो परेशान ना हो जाए कहीं, कहते हुए परी कमरे से निकल के नीचे गई तो अंदरूनी दरवाजे से बाहर निकलते हुए फिर से हैदर से टकरा गई। लगता है अब तुम करवा के ही छोड़ लोगी मोहब्बत।
حیدر شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ پری چپ چاپ کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ حیدر کی نظر اس پر پڑی تو اس کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی۔ حیدر اس کی بھیگتی جھیل سی گہری آنکھوں میں کھو سا گیا۔ پری آگے بڑھ گئی۔ حیدر جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ آئی ایم سوری پری، تم چپ ہو جاؤ پلیز، میں بس مذاق کر رہا تھا۔ اٹس اوکے، میں تمہاری وجہ سے نہیں رو رہی، وہ تو بس مینال بھابھی کا پتہ چلا تو دکھی ہو گئی میں۔ حیدر نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کبھی آنسو نہ آئے تمہاری آنکھوں میں۔ پری گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ حیدر کی اس حرکت پر میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ رکو، حیدر نے آواز دی تو پری پلٹ گئی۔ آج کے بعد کبھی رونا مت، کیونکہ تم روتے ہوئے بالکل بندریا لگتی ہو۔ یہ کہہ کر حیدر نے دوڑ لگا دی، جبکہ پری ہنستے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کی اوٹ میں چھپ کر پری کو مسکراتے دیکھ کر حیدر میں مسکرا دیا۔ تو اسے کہتے ہیں پہلی نظر میں پیار۔ حیدر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے واپس مڑا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ پیچھے اس کی ماما کھڑی تھی۔ کیا ہو رہا تھا یہ سب؟ وہ غصے سے بولی تو حیدر کو لگا جیسے اب تو بس گیا، آج نہیں بستا تو بیٹا۔ کچھ نہیں ماما، کہتے ہوئے حیدر نے جلدی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی، جبکہ اس کی ماما مسکرا دیں۔ اچھا تو محبت ہو گئی ہے جناب کو، کرتی ہوں بات ملک صاحب سے۔ مسکراتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حنان آفس پہنچا تو ملک صاحب اسے آفس میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حنان نے میٹنگ اٹینڈ کی اور اپنے آفس میں آ کر بیٹھ گیا۔ ملک صاحب بھی وہیں آ گئے۔ حنان آرام کر لیتے بیٹا کچھ دیر، آفس کی فکر نہیں کرو بیٹا، میں سب سنبھال لوں گا، تم مینال کو ڈھونڈو۔ ملک صاحب سے بھی بیٹے کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اٹس اوکے ڈیڈ، میٹنگ اٹینڈ کرنا بہت ضروری تھا، سمجھ نہیں آ رہا مینال گئی تو کہیں کہاں، آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی، ہر جگہ تلاش کر لیا میں نے مگر کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ پریشان مت ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مینال کو گھر سے گئے ہوئے آج 3 دن ہو چکے تھے مگر کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ حیدر اور ماہم پری کی برتھ ڈے پارٹی پر آئے ہوئے تھے۔ مسز ملک نے زبردستی ان دونوں کو بھیج دیا تھا۔ حیدر تو خوشی خوشی تیار ہو گیا مگر ماہم بے دلی سے وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد پری ان کے پاس آئی۔ حیدر کی تو آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ وائٹ فراک میں پری واقعی پری لگ رہی تھی۔ ماہم نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی، جبکہ پری منتظر تھی کہ حیدر بھی اس کی تعریف میں کچھ بولے، جبکہ حیدر کان سے فون لگائے دوسری طرف چلا گیا۔ وہ بظاہر تو فون پر مصروف ظاہر کر رہا تھا خود کو، مگر دور سے بھی اس کی نظریں پری پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ پری نے اس کی طرف دیکھا تو وہ دوسری طرف دیکھنے لگ پڑا۔ پری مایوس ہوتے ہوئے اسٹیج کی طرف چل گئی۔ حیدر نے پری کو جاتے دیکھا تو مسکرا دیا، واپس اپنی سیٹ پر آ گیا۔ خوشگوار ماحول میں پری نے سب کی وشز اور کلیپنگ کے ساتھ کیک کاٹا، سب نے گفٹ دیے اور اس سے پہلے کہ کھانے کا دور چلتا پری کے پاپا نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آج میرے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے، آج میری بیٹی پری 22 سال کی ہو چکی ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب پری کو میں نے پہلی بار اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا۔ سوچا نہیں تھا کہ وقت اتنی تیزی سے گزر جائے گا، بیٹیاں تو ہوتی ہی بنائی ہیں، یہ بات میں بھول چکا تھا۔ تو آتے ہی ہے اصل بات کی طرف۔ آج پری کی سالگرہ کے موقع کو خوشگوار بنانے کے لیے آج ایک اور خوشخبری سنانا چاہتا ہوں میں آپ سب کو۔ آج میری بیٹی کا نکاح بھی ہے اپنے چچا زاد کزن فرحان سے، تو ویلکم کریں میرے داماد کا۔ داخلی دروازے سے اندر آتے ایک نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو سب کی نظریں اس طرف گئیں۔ سب نے کلیپنگ کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ فرحان چلتا ہوا اسٹیج پر پہنچا اور پری کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رنگ اس کی طرف بڑھائی۔ پری نے التجائی نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے پری کو ہاتھ آگے بڑھانے کا اشارہ کیا۔ پری نے التجائی نظروں سے حیدر کی طرف دیکھا۔ حیدر رخ موڑ گیا۔ پری نے ہاتھ آگے بڑھایا تو فرحان نے اسے اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی اور ان کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ حیدر وہاں ایسے بیٹھے تھے جیسے یہاں ہے ہی نہیں، نہ تو اس میں یہاں سے جانے کی ہمت رہی تھی اور نہ ہی بیٹھنے کی۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ ماہم بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ حیدر کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو ساتھ لے جاؤ۔ حیدر بنا ماہم کے بات سنے چلتا گیا اور گیٹ سے گھر کی طرف داخل ہو گیا۔ پری دیکھ چکی تھی حیدر کو اٹھ کر جاتے ہوئے، ایک آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر اس کی ہتھیلی پر گر گیا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر دیے۔ پری ضبط کی انتہا پر تھی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ حیدر سیدھا اپنے کمرے میں گیا، دروازہ لاک کر کے اپنے گلے سے ٹائی کھینچ کر اتار کر زمین پر پھینک دی اور بیڈ پر گر گیا۔ اپنی پاکٹ سے ایک ڈبیا نکالی اور سامنے دیوار پر دے ماری۔ اس میں سے ایک رنگ نکال کر سامنے فرش پر جا گری۔ حیدر نے اپنے بال دونوں مٹھیوں میں جکڑ لیے، وہ بھی ضبط کی انتہا پر تھا۔
اس کی محبت اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کی ہوگی اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکا۔ آج اس نے سوچا تھا کہ پری سے محبت کا اظہار کر دے گا، کیونکہ پری اس کے دل میں بس چکی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں نے اسے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا، مگر جو ہوا یہ تو حیدر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ اب کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے ضبط کرنے کی، اور وہی کرنے کی تو کوشش کر رہا تھا وہ۔ مینال کو پیاس لگی تو اٹھ کر باہر کچن کی طرف بڑھی۔ سامنے کھڑکی سے اسے کوئی اندر آتے دکھائی دیا، چہرے پر ماسک پہنے۔ مینال کی تو ٹانگیں تھر تھرانے لگیں۔ چور! وہ چلائی، اور سامنے موجود چور نے چھری اس کی گردن پر رکھ دی، اسے ایک جھٹکے میں اپنے قریب کرتے ہوئے۔ مینال کو لگا جیسے اس کی سانس روک گئی ہو اور وہ وہیں دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ اس شخص نے پانی کا گلاس بھر کر مینال پر الٹ دیا۔ مینال ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون ہو تم؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ مجھے چھوڑ دو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اور گھر میں چوری کر لو کسی اور۔ پلیز مجھے جانے دو، مینال ہکلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایک تو وہ ڈری ہوئی تھی اور دوسرا ٹھنڈ میں اس کے کپڑے گیلے، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مینال کی بات پر اس نے چھری سائڈ پر رکھی اور چہرے سے ماسک اتارتے ہوئے مینال کی طرف بڑھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں چور ہوں؟ دیکھو میری طرف۔ کیا میں تمہیں چور لگتا ہوں؟ وہ کڑے تیور لیے مینال کی طرف بڑھا۔ مینال ڈر کے مارے پیچھے ہٹی اور اپنی آنکھیں زور سے بھیج دی۔ کون ہے آپ اور میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ مجھے جانے دے پلیز۔ آپا، آپا! مینال زور زور سے چلانے لگ پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر مینال کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر مینال کی تو جیسے سانس اٹک گئی۔ اس نے خود کو چھڑوانا چاہا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پاگل لڑکی، چلا کیوں رہی ہو؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ میں کوئی چور نہیں ہوں، تمہاری آپا کا اکلوتا بیٹا احمد ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ ہٹا دیا اور مینال کو گھورنے لگ پڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چور کہنے کی؟ اس سے پہلے کہ مینال اس کی بات کا کوئی جواب دیتی، شمیلہ آپا بھاگتی ہوئی کچن میں آئی۔ کیا ہوا اینی؟ سامنے نظر احمد پر پڑی تو چلا اٹھی۔ احمد تم کب آئے؟ وہ جلدی سے اس پر لپک گئی۔ بس ابھی مام، میں نے سوچا آپ کو سرپرائز کر دوں مگر اس لڑکی نے سارا پلان خراب کر دیا، اور تو اور اس نے مجھے چور بولا۔ وہ پھر سے مینال کی طرف بڑھا۔ آئی ایم سوری۔ جیسے آپ چہرے پر ماسک لگائے کھڑکی سے اندر داخل ہوئے، مجھے لگا کوئی چور ہے۔ مینال شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ کوئی بات نہیں اینی بیٹا، تم ایکسکیوز کیوں کر رہی ہو؟ غلطی احمد کی ہے، اس کی بچپن سے ایسی ہی عادت ہے۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ مینال بنا کچھ بولے کچن سے نکل گئی۔ کیا مام، آپ نے اسے کچھ کہا کیوں نہیں؟ اس نے مجھے چور بولا۔ وہ اس لیے کہ غلطی تمہاری ہے، تم چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوئے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ لیکن یہ ہے کون مام؟ احمد پانی کی بوتل منہ سے لگاتے ہوئے بولا۔ یہ بھی حالات کی ماری ایک دکھی لڑکی ہے، اینی نام ہے اس کا۔ باپ نے دوسری شادی کر لی، اس کی ماں کے گزرنے کے بعد وہ دوسرے ملک بس گیا، دوسری بیوی کے ساتھ، اس کو اس کے چچا کے حوالے کر کے۔ اب اس لڑکی کے نام جو جائیداد ہے اس کا چچا ہتھیانا چاہتا ہے، اس کی شادی اپنی بیٹی سے کروا کر زبردستی، اسی لیے یہ گھر سے بھاگ گئی۔ میں میٹنگ سے واپس آ رہی تھی تو میری گاڑی سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی، تو میں گھر لے آئی اسے۔ جب اسے ہوش آیا تو یہاں سے جانے کی ضد کرنے لگی۔ میں نے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھا تو اس نے مجھے ساری بات بتا دی، تو میں نے اسے روک لیا۔ یہ کراچی جائے گی، ہمارے ساتھ وہیں رہے گی۔ واہ گریٹ ماما، مجھے لگتا ہے آپ نے سب کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، بنا تصدیق کیے کسی کو بھی اپنے ساتھ گھر لے آتی ہیں۔ آپ نے تصدیق کروائی اس کے بارے میں؟ ضروری نہیں ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہی سچ ہو۔ نہیں، تصدیق تو نہیں کروائی میں نے، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ ویسے میں صبح اس سے پوچھوں گی اس کے گھر کے ایڈریس کے بارے میں، پھر دیکھتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا یہ جھوٹ بولے گی، بہت دکھی لگ رہی ہے مجھے۔ تم ایسے ہی شک کر رہے ہو، چھوڑو یہ سب، آؤ کھانا کھاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ احمد سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے تو کوئی اور بات لگ رہی ہے، پتہ لگانا پڑے گا۔ ایسے بنا تصدیق کے ہم اس لڑکی کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ مینال کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے اپنے بیگ میں سے حنان کی تصویر سینے سے لگا کر رو دی۔ حنان، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ صرف میرے ہیں، پھر کیوں بے وفائی کی آپ نے میرے ساتھ؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے دوسروں کی نظروں سے، میں ڈر گئی تھی آج، پوری زندگی کیسے کٹے گی؟ مینال حنان کی تصویر سینے سے لگائے آنسو بہاتے بہاتے جب تھک گئی تو سو گئی۔ حنان ابھی تھکا ہارا باہر سے گھر آیا تو اسٹڈی میں اچانک اس کی نظر خالی فریم پر پڑی۔ وہ فریم اتار کر دیکھنے لگ پڑا۔ اس میں تو تصویر تھی، وہ کہاں گئی؟ پھر خود ہی اپنے سوال پر مسکرا دیا۔ مینال، اگر تم سمجھتی ہو کہ میری ایک تصویر کے سہارے زندگی گزار دو گی تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری، تم جتنی مرضی کوشش کر لو، میری یادیں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ جب تک میری سانس باقی ہے میں تمہیں تلاش کرتا رہوں گا، چاہے پوری زندگی کیوں نہ گزر جائے۔ کاش مینال تم مجھ پر یقین کر لیتی۔
ایک بار بات تو کرتی مجھ سے ناراض ہو جاتی، مجھ سے گلا کرتی، مگر میرے سامنے رہتی، مجھ سے دور نہ جاتی۔ آ کر دیکھ لو ایک بار، ملک حنان ٹوٹ چکا ہے۔ ہاں ٹوٹ چکا ہوں میں، بگڑ چکا ہوں میں، نہیں برداشت ہو رہی تمہاری جدائی مجھ سے۔ کیوں آخر کیوں منال، کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ حنان اپنے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے درد کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گاڑی کی چابی اٹھائے پھر سے گھر سے نکل گیا۔ حنان صبح گھر واپس آیا، ساری رات سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ صبح گھر واپس آیا تو کمرہ بند کر کے لیٹ گیا۔ پری صبح صبح یہاں آ گئی۔ السلام علیکم، سب کو سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ پری نے مٹھائی مسز ملک کو تھما دی۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا تمہیں نکاح کی، مجھے بتایا تھا کل رات ماہم نے، میں خود آنے والی تھی لیکن دیکھو تم آ گئی۔ مسز ملک مسکراتے ہوئے پری کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، آؤ بیٹھو پری، ناشتہ کرو۔ ماہم نے زبردستی اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ ماہم نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا، اس کی نظریں جسے تلاش رہی تھی وہ یہاں نہیں تھی۔ نہیں ماہم، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں گھر سے، میں نے سوچا مٹھائی دے آؤں پہلے، کل رات تم دونوں کھانا کھائے بغیر ہی وہاں سے چلے آئے۔ ہاں یار، پتہ نہیں حیدر کو کیا ہو گیا تھا، یہ کل رات اچانک وہاں سے اٹھ کر چل پڑا۔ اس کو جاتے دیکھا تو میں بھی چل پڑی، اب میں کس کے ساتھ آتی پھر گھر واپس؟ میں چلتی ہوں، پھر کبھی آؤں گی۔ پری نے وہاں سے نکلنے کا بہانہ بنایا لیکن ماہم نے اسے روک لیا۔ بیٹھ جاؤ یار، جب بھی آتی ہو جلدی میں ہوتی ہو۔ پری نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ پری یہاں سے جانا چاہ رہی تھی، وہ حیدر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ماہم نے اسے زبردستی بٹھا لیا۔ ماہم اور پری باتوں میں مصروف تھی، تبھی حیدر سلام کرتے ہوئے ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ اس نے پری کی طرف نہیں دیکھا تھا، چپ چاپ ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ پانی پکڑانا ماں، باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ ماہم کے ساتھ جب اس نے پری کو بیٹھے دیکھا تو ہاتھ واپس کھینچ لیا اس نے۔ پری نے جگ اس کی طرف بڑھا دیا مگر حیدر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پری نے اس کی بے رخی محسوس کر لی تھی۔ ماہم اپنے فون پر لگی تھی، باقی سب بھی ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ پری، ماہم نے آواز دی تو پری ہوش میں آئی۔ جی، جلدی سے بولی۔ لکھواؤ اپنا نمبر پری، کہاں گم ہو گئی ہو؟ ماہم مسکراتے ہوئے بولی تو پری نے اپنا نمبر لکھوا دیا اسے۔ چلو آؤ باہر چلتے ہیں، دھوپ نکل آئی ہوگی۔ ماہم پری کو ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اوہ پری تم چلو، میں ہینڈ فری لے کر آ رہی ہوں۔ ماہم اندر واپس چلی گئی جبکہ پری لان کی طرف بڑھ گئی۔ پری نے سامنے حیدر کو بیٹھے دیکھا تو واپس مڑ گئی۔ کیا دیکھنے آئی ہو یہاں؟ میں زندہ ہوں یا مر گیا؟ حیدر کی آواز پر پری نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو تم حیدر، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہاں ہو چکا ہوں میں پاگل، اس سے پہلے کہ میں اپنے حواس کھو دوں۔ چلی جاؤ تم یہاں سے، اور کوشش کرنا کہ دوبارہ یہاں مت آنا۔ حیدر بہت ہمت کر کے یہ چند الفاظ بول پایا۔ لیکن کیوں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تمہارے اس رویے کی وجہ جان سکتی ہوں میں؟ پری کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیونکہ میں محبت کر بیٹھا ہوں تم سے اور تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میرے دل میں اپنے لیے جذبات جگا کر کسی اور کی منکوہہ بن گئی ہو تم، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سے دور رہوں میں۔ حیدر کے اقرار پر پری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں بھی تم سے، وہ بولتے بولتے روکی کیونکہ وہ اب کسی اور کی امانت تھی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ خیر چلتی ہوں، تم نہیں سمجھو گے حیدر۔ پری آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ ماہم نے پری کو جاتے دیکھا تو کندھے اچکاتے ہوئے واپس اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سب جانتا ہوں میں پری، اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتی تو انکار بھی کر سکتی تھی اس نکاح سے، مگر تم نے نہیں کیا۔ حیدر کرسی کو ٹھوکر مارتے ہوئے وہاں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور گھر سے نکل گیا۔ منال صبح کمرے سے باہر گئی تو شمائلہ آپا ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ منال ان کے ساتھ مدد کروانے چلی گئی، تبھی احمد سلام کرتے ہوئے کچن میں داخل ہوا۔ منال نے ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا تو تینوں ناشتہ کرنے بیٹھ گئے۔ احمد نے سیب اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ منال ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ احمد کی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ منال نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ منال دوبارہ ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اسے احمد بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ کل رات کی بات کا ہی منال کو بہت اس پر غصہ تھا اور اب اس کا ایسے منال کو گھورنا منال کو مزید غصہ دلا رہا تھا۔ منال کو غصہ تو بہت آ رہا تھا مگر وہ شمائلہ آپا کی وجہ سے برداشت کر رہی تھی اسے، کیونکہ انہوں نے اسے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی تھی، ورنہ اب تک تو شاید وہ کئی سڑکوں پر پھر رہی ہوتی۔ ان کا بہت بڑا احسان تھا منال پر، بس اسی وجہ سے منال برداشت کر رہی تھی احمد کی حرکتوں کو۔ منال ناشتہ کرنے کے بعد برتن سمیٹتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ برتن دھو رہی تھی کہ اچانک اسے احمد کی آواز آئی، مس اینی، آپ کا ریئل نیم؟
مینال کے ہاتھ سے گلاس گر گیا۔ احمد کے سوال پر اسے ایسا لگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ پہلے تو مینال کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے، پھر جلدی سے اپنی گھبراہٹ دور کرتے ہوئے ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے بولی، کیا مطلب آپ کا؟ میرا نام اینی ہے، یہی میرا ریئل نیم ہے۔ مینال خود کو ریلیکس ظاہر کرتے ہوئے بولی، لیکن اس میں اتنا ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ آپ تو میرے سوال پر ایسے گھبرا گئی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ احمد ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ کے اچانک بولنے پر میں ڈر گئی تھی، اسی لیے گلاس گر گیا ہاتھ سے۔ میں کیوں ڈروں گی بھلا؟ مینال کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ احمد نے دیکھ لی تھی۔ چلیں آپ کریں اپنا کام، میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ احمد مسکراتے ہوئے سیب کی بائٹ لیتے ہوئے کچن سے باہر نکل گیا۔